अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सही बुखारी हदीस नंबर 349। बाब इस बारे में कि शब महराज में नमाज किस तरह फ़र्ज़ हुई। तर्जुमा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शब मेरे घर की छत फट गई और मैं मक्का में था। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना को चाक किया, फिर इसे जमज़म के पानी से धोया, फिर एक तश्त सोने का हिकमत व ईमान से भरा हुआ लाए, इसे मेरे सीने में डाल दिया, फिर सीने को बंद कर दिया। इसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान पर चढ़ा ले गए। जब मैं दुनिया के आसमान पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोल दे। इसने कहा, कौन है? वो बोले, जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। फिर इसने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मेरे हमरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसने कहा, वो बुलाए गए थे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम आसमान दुनिया के ऊपर चढ़े। यकायक एक ऐसे शख्स पर नज़र पड़ी जो बैठा हुआ था। इसकी दाहिनी जानिब कुछ लोग थे और इसकी बाईं जानिब भी कुछ लोग थे। जब वो अपनी दाहिनी जानिब देखते तो हंस देते और जब बाईं जानिब देखते तो रो देते। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मरहबा ए नबी, मरहबा साले भाई। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये लोग इनके दाएं और बाएं इनकी औलाद की रूहें हैं। दाईं जानिब जन्नत वाले हैं और बाएं जानिब दोज़ख वाले। इसीलिए जब वो अपनी दाहिनी जानिब नज़र करते हैं तो हंस देते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं, यहाँ तक कि मुझे दूसरे आसमान तक ले गए। सिवाय इसके कि उन्होंने ज़िक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से छठे आसमान में पाया। अनस कहते हैं, फिर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत इदरीस के पास से गुज़रे तो उन्होंने कहा, मरहबा या नबी साले भाई। आप फरमाते हैं, मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, मरहबा या नबी, मरहबा या साले भाई। मैंने जिब्राईल से पूछा कि ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने कहा, मरहबा या नबी, मरहबा या साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने कहा, या मरहबा या नबी, मरहबा या साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्ने शहाब कहते हैं, मुझे इब्ने हज़म ने ख़बर दी कि इब्ने अब्बास और अबू हबा अंसारी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे चढ़ा ले गए, यहाँ तक कि मैं एक ऐसे बुलंद मुकाम में पहुँचा जहाँ फ़रिश्तों के कलमों की कशिश की आवाज़ मैंने सुनी। इब्ने हज़म और इब्ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। जब मैंने ये फ़रीज़ा लेकर लौटा तो मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़रा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने आपके लिए और आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया? मैंने कहा कि 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने ये सुनकर कहा कि अपने अल्लाह के पास लौट जाइए, इसलिए कि आपकी उम्मत इस कदर इबादत की ताकत नहीं रखती। तब मैं लौट गया तो अल्लाह ने इसका एक हिस्सा माफ़ कर दिया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया और कहा कि अल्लाह ने इसका एक हिस्सा माफ़ कर दिया है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں نے رجوع کیا تو اللہ نے ایک حصہ اس کا اور معاف کر دیا۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ آیا اور بیان کیا تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ 5 رکھی جاتی ہیں اور یہ در حقیقت یا اعتبار ثواب کے 50 ہیں، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا۔ انہوں نے کہا پھر وہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے روانہ کیا گیا یہاں تک کہ میں نے سدرۃ المنتہا پہنچایا گیا اور اس پر بہت سے رنگ چھا رہے تھے۔ میں نہ سمجھا کہ یہ کیا ہیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اور ان کی مٹی مشک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 351۔ ترجمہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہمیں آپ نے حکم دیا تھا کہ عید کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتیں باہر جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں اور ان کی دعا میں شریک ہوں اور حائضہ عورتیں نماز سے علیحدہ رہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا، وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کو چاہیے کہ اپنا دوپٹہ اسے اڑا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 353۔ محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 354۔ ایک کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ عروہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اس کے دونوں سروں کے درمیان میں تفریق کر دی کہ ایک سرا ایک شانے پر اور دوسرا سرا دوسرے شانے پر ڈال دیا۔ حدیث نمبر 357۔ ترجمہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے سال گئی۔ میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی بیٹی فاطمہ آپ پر پردہ کیے ہوئے تھیں۔ ام ہانی کہتی ہیں میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور ایک کپڑے میں التحاف کر کے 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کے بیٹے علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو مار ڈالوں گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دی حبیرہ کے فلاں بیٹے کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہ نماز چاشت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 361۔ جب کپڑا تنگ ہو تو کیا کیا جائے؟ سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے کسی سفر میں نکلا، ایک رات کو اپنی کسی ضرورت سے میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اور میرے جسم کے اوپر ایک کپڑا تھا تو میں نے اس سے استعمال کیا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے جابر رات کو آنا کیسے ہوا؟ میں نے آپ کو اپنی ضرورت بتائی۔ جب میں فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ استعمال جو میں نے دیکھا کیسا تھا؟ میں نے کہا ایک کپڑا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر کپڑا وسیع ہو تو اس سے التحاف کر لیا کرو اور اگر تنگ ہو تو اس کی تہبند بنا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 364۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی تعمیر کے لیے قریش کے ہمراہ پتھر اٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر آپ کی ازار بندھی ہوئی تھی تو آپ سے آپ کے چچا عباس نے کہا
کہ اے میرے بھتیجے، کاش تم اپنی ازار اتار ڈالتے اور اسے اپنے شانوں پر پتھر کے نیچے رکھ لیتے۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ نے ازار کھول کر اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 365۔ قمیض اور پاجامہ اور جانگھیا اور قبا چوغا پہن کر نماز پڑھنے کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر شخص کو 2 کپڑے مل جاتے ہیں؟ پھر ایک شخص نے یہی مسئلہ عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ وسعت کرے تو تم بھی وسعت کرو۔ اب چاہیے کہ ہر شخص اپنے کپڑے 2 پہنے، کوئی ازار اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی ازار و قمیض میں، کوئی ازار و قبا میں، کوئی سراویل اور چادر میں، کوئی سراویل اور قمیض میں، کوئی سراویل اور قبا میں، اور کوئی تبان اور قبا میں، اور کوئی تبان اور قمیض میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ کوئی تبان اور چادر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 367۔ سطر کا بیان جس کو ڈھانکنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتمال سما سے اور اس طرح کپڑا اوڑھنے سے کہ شرمگاہ کھلی رہے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔